میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو، بس تھوڑی سی فکر کر لو، جتنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ قبر کی فکر کرو۔ وہ اندھیرا مناؤ ڈوڑ شیڈنگ کا پتہ کوئی نہیں، وہ گیس گوس کا پتہ کوئی نہیں یقین آتا صبح قبرستان کی دیوار کے پاس کان لگا کے کھڑے ہو جانا، کوئی نہ کوئی تو قبرستان میں پڑا ہوگا، اور اس سے جا کے پوچھنا عبد الحنان رات رو رو کے سنا کے گیا، سچ کہہ رہا ہے، امی بھی روئے گی، ابا بھی کہے گا، بھائی بھی کہے گا کہ عبد الحنان ٹھیک کہہ کے گیا، یہ قبر والی مارکیٹ ہے، یا دنیا کا پیسہ نہیں چلتا، یا تو آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے، جو نبی کی تابعداری کے تالاب میں نہا کے آئے گا، غوطہ لگا کے آئے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آئے گا، قبر اس کے لیے وہ سیج بنے گی، دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ پچھلے سال میرے عزیزوں ملک شام میں باب صغیر قبرستان میں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے، اللہ والوں کا ٹولہ ہم خدمتگاروں میں شامل ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خبر آئی، میں نیچے تہ خانے میں حضرت کے ساتھ اتر گیا، میں نے کہا سائیاں پیر ہے مربی ہے، مجھے اجازت دے دے میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا کے اپنا ہاتھ ٹھار لو، اللہ اکبر۔ میں نے سیدنا بلال حبشی کی قبر کو سینے سے لگایا، میں نے کہا تو وہی بلال ہے جو کلمے کے لیے مکے کی دھرتی پہ پٹتا تھا، بلال تو کتنے مقدروں والا، تیرے کلمے کا ضامن بنا کلال ہے، تو میرے کلمے کا ضامن بن جا۔ میں ٹوٹا پھوٹا بلال تیرے روزے پر آیا، تیری قبر پر آیا، میں تجھے کلمہ سنا رہا ہوں، کلام نہ کلال، جب تجھے حوض کوثر پلائے میرے ایمان کی گواہی دے دینا، تیرا بچا ہوا مجھے مل جائے۔ آپس کے اندر مقابلہ کا ہوتا ہے، بغل گیر ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، پوچھتے سے کتوں آئے ہو، حالات کی کیا آپ کا حال ہے؟ لگتا ہے بلال نے جب اللہ اکبر میرے قبر کو اپنے سینے سے لگایا، بلال نے بھی پوچھا ہوگا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں آج کے رسول ہوں، غلام رسول ہوں، میں جلسوں میں کہتا ہوں جو ہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بلال نے مجھے یوں دھکا دے دیا کہ کون سا آج کے رسول ہے 14ویں صدی کا، تو آج کے رسول کیسے بنا؟ میں تقریر کی منرل واٹر پیا، تقریر کی اللہ اکبر میرے ڈائٹ والی بوتل پی، تقریر کی میرے مکھن پروٹھے کھائے۔ بلال ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا تو آج کے رسول مکھن پروٹھے کھا کے ملا، اب بنا میں آج کے رسول مکے کی دھرتی پہ چمڑے ادڑوا کے بنا۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، پتہ لگ جائے گا کس آج کے رسول کو اپنے سینے سے لگائے گا اور کس کو آج کے رسول کو دیکھ کے اپنا منہ پھیر لے گا۔ اور میرے پیارو خدا پاک کی قسم، ابھی صحابہ کا نعرہ لگ رہا تھا، ادھر سے آواز آ رہی تھی چسری آئی، مزہ نہیں آیا، ہم مزے کے چکر میں لے گئے، موت ہماری زندگی میں اجاڑ پھیر کے چلی گئی۔ کھانے میں ہمارے مزے، پینے میں ہمارے مزے، سونے میں ہمارے مزے، رونے میں ہمارے مزے، بیوی کے پاس اولاد کے پاس ہمارے مزے، بیچ میں ہمارے مزے، 50 ہزار پوچھ مجھے برہمان سے لاکھوں روپے جلسے پہ لگا، مولوی نے چس نہیں کرائی، مزہ نہیں آیا، چس سے نکلو، مزے کے چکر سے نکلو، عمل کے چکر میں آ جاؤ۔ خدا پاک کی قسم 1400 سال ہو گئے، یہاں بھی تو عرصہ ہو گیا ہوگا، مزے کے چکر میں جلسے ہو رہے، لیکن ایک آدمی، اللہ میری غلطی معاف فرمائے، لیکن میرے عزیزوں مزے لے کے جا رہے ہیں، عمل نہیں لے کے جا رہے۔ اللہ کے واسطے مزے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے مزے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے قرآن شان والا، قرآن پڑھنے والے شان والے، قاری قرآن شان والے، خطیب شان والے، عزت والے، لیکن میرے عزیزوں عمل کی نیت سے سنا کرو۔ کوئی بھی ہو، رنگ کا کالا ہو، قد کا بڑا ہو، جسم کا پتلا ہو یا موٹا ہو، عربی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، سادہ بولنے والا ہو، ترنم سے بولنے والا ہو، بس یہ دیکھا کرو بیٹھنے والا کس کا نام لے رہا ہے، اور اس کا نام سن کر ہماری زبانوں پر سبحان اللہ آ رہا ہے۔ قوم تو میرے عزیزوں پھر بھی راضی نہیں ہوئی۔ ایک قاری، ایک نعت خان، ایک خطیب ابھی یہاں سنا رہا ہے، 1400 سال پونے 1400 سال پہلے ایک خطیب نے کربلا کے میدان میں سنایا تھا، ممبر فوم کے گدے کا نہیں تھا، ممبر نیزے کی اینی کا تھا۔ اللہ اکبر، سننے والی بہن تھی، سنانے والا بھائی تھا۔ جب سارا کنبہ اجڑ گیا، میں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس کھڑا تھا، ساتھ حضرت عباس لیٹے ہوئے تھے، ادھر حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حسین ہم تو مزے لیتے رہے تیرے شان کو سن کر،
کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین، سنیوں کا واہ حسین شاہ حسین شاہ حسین۔ آج تک ہم اسی چکر میں رہے۔ حسین بتا مدینہ کیوں چھوڑا، نانے کا در کیوں چھوڑا، ماں فاطمہ کا گھر کیوں چھوڑا، ابے کی مسجد ابے کا ممبر تو نے کیوں چھوڑا؟ حسین بتا بیٹیاں کیوں لے کے آیا، بہنیں کیوں لے کے آیا، نکڑے نکڑے بال کیوں لے کے آیا، 2 سال کے کیوں لایا، 19 سال کا کڑیل جوان کیوں لے کے آیا؟ حسین میری قوم کبھی سیاست کہتی ہے، میری قوم صدارت کہتی ہے، میری قوم کبھی 2 شہزادوں کی جنگ کہتی ہے، حسین میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اور میرے پیاروں گلے اپنے جگہ، گلے اپنے جگہ، گلے اپنے جگہ۔ لوگ کہتے پتر تے سارے سونے نے، لیکن میرے پتر ورگا کوئی نہیں۔ میں کہنا شہزادے تو بڑے ہیں لیکن محمد کے شہزادے جیسا کوئی نہیں۔ لاکھ یزید ایک طرف ہو جائے، محمد کے حسین کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا ساری ایک پلڑے میں رکھ دو، یزید یزید رہے گا، حسین حسین رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میں کہہ میرے کا حسین، کوئی کہتا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کوئی کہتا کچھ ہے۔ حسین تو تا دس کا یہ سوال تو آپس میں بہن بھائیوں نے کیے تھے جب علی الاکبر لیٹا تھا، علی الاصغر لیٹا تھا، پورا کنبہ پڑا ہوا تھا۔ اس وقت میری بہن خیمے میں سے یوں جاتی مار رہی تھی، کہنے لگی ویرا کھک میرے پاس بھی نہیں بچا۔ حسین کہنے لگا جھولی میں نے بھی جھاڑ کے دکھا دی۔ کہنے لگی پھر بتا بتا نتیجہ کیا، کربلا کے بور سے کیا نتیجہ نانے کی امت کو دے؟ کہ میری بہنا میری ماں جائی، میرے ابے کی نشانی، اگر بچ گئی تو نانے کے روزے پہ جا کے نتیجہ سنا دینا، اگر میں بچ گیا تو نانے کے روزے پہ جا کے نتیجہ سنا دوں گا، اور یہ نتیجہ نانے کی دعاؤں کے صدقے سے پوری امت میں الاؤنس کر دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بھائی سجدہ لے کے آیا، بہن پردہ لے کے آئی، خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا۔ اللہ نے ہمارے پہ کرم فرمایا، نانے کی دعا رنگ لے آئی۔ زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا، حسین نے کربلا میں سجدہ بچا دیا۔ پھر میرا بھی جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے کہا حسین تیرے نتیجے کو میں نے قبول کیا، حسین تیری شہادت کو میں نے قبول کیا۔ اللہ مجھے ماڑے لے جائے، ڈیرے اسماعیل خان لے جائے، وہاں جا کے کہوں گا او لوگو رب اکبر کی قسم زینب جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت تک حسین جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نتیجے کو آگے لے کے میرے پیاروں اپنی زندگی گزارو۔ کیا ہر وقت دکان پہ مکان پہ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، فصل چنگی نہیں ہوئی، کوڑا پڑ گیا، کماد اچھا نہیں ہوا؟ مسلمان فرمایا بندہ تو کسی حال میں خوش نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرا بندہ شکر کرے گا تو اور بڑھاؤں گا، گاڑی چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر نہ شکری کرے گا تو کسی روڈ پہ گاڑی خراب ہو جائے گی، پورا روڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ تیری نسلوں کے لیے اٹھا لیا جائے گا، تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیری اولاد سے، تیرے کنبے سے، خاندان سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک ایک بندہ گھر میں کماتا ہے، اللہ اکبر، تنخواہ سب کے حصے میں آتی ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، سب کے حصے میں آتا ہے۔ فرمایا اب ایک کی بات نہیں، 10 کی بات نہیں، پورے کا پورا کنبہ نمازی بنے، پورے کا پورا کنبہ قرآن کی تلاوت بنے۔ اوے لوگوں کسی کی میراث جائیداد ہے، کسی کی سونا چاندی ہے، اللہ کرے ہماری وراثت قرآن بن جائے، ہماری وراثت نماز کا سجدہ بن جائے، تہجد کے اندر ملاقات بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مجیب صاحب میں پنو عاقل کے اجتماع، نقشبندی اجتماع میں تھا، اگلے دن صبح میرے پاس اللہ اکبر سوئی گیس محکمے کے آفیسر آئے، کہنے لگے حضرت دعا اچھا کرو، میرے پاس اولاد کوئی نہیں، پیسے کی کمی کوئی نہیں، ذرائع کی کمی کوئی نہیں، اسباب کی کمی کوئی نہیں، تعلقات کی کمی کوئی نہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک کوئی میں نے میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا، کوئی ڈاکٹر کوئی گائناکالوجسٹ نہ چھوڑی، کوئی میں نے لیڈی ڈاکٹر نہ چھوڑی، کہیں سے مجھے خیر نہ ملی۔ میں نے کہا میں ایک اسپتال کا تجھے نام بتاؤں؟ کہنے لگا سائیاں بتا۔ میں نے کہا جائے گا؟ کبھی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اکیلا نہ جانا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا، ڈاکٹر کا میں بتاؤں گا، وارڈ کا میں بتاؤں گا، فیس بڑی سستی ہے، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، بل آنر کے بس سے باہر نہیں، ریڈی والا بھی دے سکتا ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اللہ اکبر، عمل کرے گا کجی؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں، اگر تو دنیا سے اک جائے نہ امید نہ ہو، ایک مرتبہ اس اسپتال میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جا، رات کا وقت تو اپنی بیوی کو اٹھا لینا، پانی کے چھپاکے مار کے وضو کر لینا، اللہ اکبر، ادب سے نیاز ادب سے گناہگار بن کر، اللہ اکبر، اس کا مجرم بن کر اس کے دربار میں آ جانا، اللہ غلطی تھی گئی، اللہ میرے سے قصور ہو گیا، میں نے تجھے چھوڑ کے در در منہ مارا، میں نے منہ کی کھائی، سایہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے کہا ویرا ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، ایس ڈی او صاحب، بچہ ماں کے آگے روئے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کو رو کے دکھائے، رب سے
برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، رات کا پہر ہو، اللہ اکبر، سناٹا سناٹا ہو، کتے کی بھونک بھی، چڑیوں کی چیچی بھی ختم ہو جائے، بچوں کی ریری بھی ختم ہو جائے، سناٹا ہو، اندھیرا ہو، تو ہو مصلی ہو، سامنے اللہ ہو، اللہ اکبر، پھر ایک مرتبہ رو کے دکھا دینا، پہلے اپنے تمام گناہوں کا، اپنے تمام جرموں کا اعتراف کرنا اور کہنا اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ میں مجرم بن کر میں نے اقرار کر لیا، اللہ میں تیرے آگے جھک گیا۔ سائیاں اس گود میں کسی نے خیر نہ ڈالی، مجھے اپنوں نے مایوس کیا، مجھے ہر ڈاکٹر طبیب نے مایوس کیا، مجھے رشتہ داروں نے کیا، میری ماں نے بھی مجھے تانے دیے، میرے باپ نے بھی مجھے تانے دیے، میرے یار نے مجھے تانے دیے، لیکن اللہ مجھے ایک در تیرے نبی نے بتلایا اور فرمایا وہ در ایسا ہے دل کا اجالا نہیں، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ خیر ملتی ہے، خالی لوٹ کے نہیں آتے، سارے دروازے دن میں بند ہوتے، ایک دروازہ رات کو بھی کھلا رہتا ہے۔ سایہ میں آ گیا، رب کعبہ کی قسم بیوی آنسو کا مول لگائے نہ لگائے، اللہ ایسا آنسو کا مول لگاتا ہے، اللہ گھر بھی آباد کر دیتا ہے، اللہ نصیبہ بھی آباد فرما دیتا ہے۔ آ جاؤ پلٹ آؤ، صبح کا بھولا ویرا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالو، موبائل تمہارے بچوں کے ہاتھ میں، بچوں کو عادت پڑ گئی، موبائل تمہارے ہاتھ میں، نخل پالش تمہارے ہاتھ میں، بچوں کو عادت پڑ گئی، جب مصلی تمہارے نیچے قرآن تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو نکڑوں کو بھی عادت پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں چھوٹا بڑے سے اثر لیتا ہے، اثر دکھاؤ قرآن کی تلاوت کا، اثر دکھاؤ نماز کے سجدوں کا۔ اگر میری باتیں ساری صحیح علماء، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کوئی غلط ہو گئی مجھے اصلاح کر دینا، میں نے آپ کو سبق سنایا، میں مولوی بن کے نہیں آیا، میں شاگرد بن کے آیا، میں پیاس بجھانے نہیں آیا میرے عزیزوں، پیاسوں کو پیاس بجھانے نہیں آیا، میں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا، میں تو در در پھرتا ہوں۔ اگر اس حالت کے اندر میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اس بیماری میں اللہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ، یہ ساری دنیا کہتی ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، کبھی وہ بھی کہہ دے تو میرا بھی کچھ لگتا ہے، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا، پھر ڈینگی بھی کچھ نہیں کہے گا، پھر میرے عزیزوں نمونیا بھی کچھ نہیں کہے گا، پھر کرونا بھی کچھ نہیں کہے گا، لاکھ لاکھ سیلاب آ گئے پاؤں کے نیچے سے گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر، من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ آخری بات، مجھے بہلول یاد آ گئے، مجھے بہلول یاد آ گئے، ان کی قبر پہ ہی میرے عزیزوں میں ملک شام بغداد ہو کے آیا تھا، اللہ اکبر، ایسا مزہ آ رہا تھا جیسے اللہ اکبر صدیوں پہلا بہلول سامنے بیٹھا ہو، اللہ اکبر، وہاں سے بھی نسبت ملی، وہاں سے بھی اللہ اکبر پگڑی بندی، وہاں سے بھی پگڑی تو نہیں بندی لیکن پگڑی کی اجازت مل گئی۔ کون بہلول ہے؟ بازار میں نکلے، ایک حلوائی کی دکان ہے، کسی نے کہا بہلول منہ میٹھا کرے گا، کہا بسم اللہ، منہ میٹھا کرایا، کہا الحمدللہ۔ تھوڑا سا آگے گئے، پانی کا کیچڑ تھا، گلی خراب تھی، روڈ کے اوپر ایک لڑکا، ایک حسینہ بیٹھی ہوئی تھی، حسینہ بیٹھے ہوئے تھے، بہلول کا پاؤں کیچڑ میں گیا، ایک چھینٹا اڑا لڑکی کے کپڑوں پہ گرا، اس کے حسین سے جانشین سے برداشت نہ ہوا، عاشق معشوق کا معاملہ تھا، درمیان میں بہلول کیسے آ گیا، آگے بڑا، بہلول کے منہ پر تھپڑ مار دیا، بہلول نے یوں کر کے چہرہ ملا کا الحمدللہ، روٹیاں کھلائی تھی، مٹھائی کھلائی تھی، تب تیرا شکر ہے، آزمائش آئی تب تیرا شکر ہے۔ اگلا قدم اٹھایا، پیچھے رونے دھونے کی آواز آئی، بہلول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تھپڑ مارنے والا زمین پہ کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی معشوق آ کے کہنے لگی بابا پیرا تے ہاتھ تئی، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ تو نے بددعا دی، واپس لے لے، دیکھ کس طرح کرا رہا ہے، رب اکبر کی قسم میں نے تو بددعا نہیں دی، کہ تھپڑ تجھے مارا، تکلیف اس کو ہو گئی، آسمان کی طرف دیکھے مسکرانے لگ گئے، کہ واہ مولا یاری کا حق ادا کر دیا، کہ بابا یہ کون سی یاری، کہ اس کے ساتھ جو میری یاری ہے، کہ کیا ہوا؟ فرمایا تجھے تکلیف ہوئی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے اللہ اکبر مجھے مار دیا، مجھے تکلیف ہوئی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، ذرا بن کے تو دیکھو، اس کے قدموں میں جا کے دیکھو، اس کی رحمت والی آغوش میں جانے کا ارادہ تو کرو۔ ماں اتنی پیار نہیں کرتی جتنا اللہ پیار کرتا ہے، بیوی اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے کا احساس کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، آج روٹھے رب کو منا لینا نہ چاہیے، جو روڈ ہمارا میرے عزیزوں ڈیورشن ہو رہا ہے، ڈیولپنگ کی طرف جا رہا ہے، آج اس روڈ پر دوڑ کے جانا نہ چاہیے میرے عزیزوں، کیا اللہ سے صلح نہ کر لینی چاہیے، ملک الموت سر پہ کھڑا ہے، کبھی بغل بچ گیا لے کے چلا جائے گا، تو موقع اچھا ہے، سودا سستا ہے، سارا مجمع اللہ سے صلح کر لے، اس کی نبی کی غلامی کا تو گلے میں ڈال لے، سارا مجمع میرے عزیزوں مل کے میرے ساتھ 3 مرتبہ دہرائے اللہ اکبر، سر نیچے ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھوں
کہ حال میں ندامت کا آنسو آ جائے, دل دھڑک جائے, ذرا زور سے, ذرا سوچ سے, ذرا عشق سے, ذرا طرف سے اللہ اکبر ذرا کہہ دو نا 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مولا دیکھ لے سر جھکے پڑے, مولا دیکھ لے آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں. اللہ ہم نے دن کے اجالے رات کے اندھیروں کا اعتراف کر لیا. سائیاں ہمیں تیرے نبی نے بتایا ہے, اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا, یہ وہ دروازہ ہے گناہ لے کے آتا ہے رحمتوں کی چادر میں چھپ کے چلا جاتا ہے. ہمیں تیرے نبی نے بتایا قرآن کے ذریعے سے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بعض مرتبہ تو جھکنے والے پر اسے اتنا پیار آتا ہے وہ گناہوں کی تھیلے کو نیکیوں کے تھیلے میں تبدیل فرما دیتا ہے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری اس توبہ پر فرشتوں کو گواہ بنا دے. اللہ یہ ہماری توبہ ہمارے نبی کے روز انور تک پہنچا دے کہ تیرے غلام اللہ اکبر معافی مانگ رہے. اللہ نبی کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول فرما لے. اللہ اس گھر کے اندر سعادت دے, مدینے والے گھر کی بھی سعادت نصیب فرما دے. کبھی مکہ نصیب فرما, کبھی مدینہ نصیب فرما. پر زندگی تھوڑی سی رہ جائے اللہ محمد کے روزے کی چھاؤں نصیب فرما. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے, کہو سارے انشاءاللہ. پابندی سے پڑھیں گے 5 نمازیں, کہو انشاءاللہ. دکان پر ہو, مکان میں ہو, جہاز میں ہو, گاڑی میں ہو, جب اذان کی آواز آ گئی اللہ اکبر تو بیوی بعد میں, رشتہ دار بعد میں, اللہ کی محبت پہلے, اللہ کا امر پہلے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے فرمایا وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. صحابہ مڑ مڑ کے دیکھا یا رسول اللہ کیا آ رہا ہے؟ فرمایا رمضان المبارک آ رہا ہے, یہ رجب کا مہینہ آ گیا. محمد عربی کے 2 مہینے پہلے ہاتھ اٹھ گئے. حضور نے کیا دعا فرمائی میرے ساتھ پڑھ لو, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ برکت دے دے رجب شعبان میں اور صدقہ دے دے رمضان کے مہینے کا. اللہ اکبر. کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ روزے رکھنے پڑیں گے؟ کیا نبی کو نہیں پتا تھا سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا تراویح میں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا, نفلوں میں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا؟ اگر پیٹ پہ پتھر باندھنے والا رمضان کا روزہ مانگ رہا ہے تو اللہ کی نعمتیں کھانے والا رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ یہ بغاوت ہے, عداوت ہے. معافی مانگو. اللہ جو گزر گئے قضا ہے عمری کریں گے, اللہ جو گزر گئے ان کی قضا کریں گے, اور باقی موت تک ہر حال میں انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. فصلوں کا پورا پورا عشر دیں گے. زکوٰۃ ہمارے پہ اگر فرض ہے تو انشاءاللہ ادا کریں گے. پڑوسیوں کا, اپنوں کا, پرایوں کا, بیوی بچوں کا, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, اپنوں کا بھی حق ادا کریں گے, محلے والوں کا بھی, اللہ کے نبی کی امت کا, پڑوسیوں کا, تک کہ جانوروں کا بھی حق ادا کریں گے. مطلب کبھی کبھی گھر سے چاول لے لیے, آٹا لے لیا, گڑ لے لیا, کبھی گیہوں لے لی, کبھی گندم لے لی, کبھی باجرہ لے لیا, جا کر اللہ کی مخلوق کو ڈال دیا, چھتوں پہ چڑیوں کو ڈال دیا, درختوں کی اوٹھوں میں کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دیا. خدا کی قسم قیامت کے دن ہم سارے ایک سفارشی بنے, کوئی ہمارا مخالف نہ بنے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ اکبر. بچیوں کا حق پورا پورا ادا کریں گے, کوئی انشاءاللہ. وراثت میں سے حصہ دیں گے کہ انشاءاللہ. بیوی کو وراثت میں سے حصہ دیں گے, کوئی انشاءاللہ. ماں باپ کی ہمیشہ تابعداری کریں گے, اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے, قرآن پڑھیں گے بھی انشاءاللہ, قرآن پڑھائیں گے, رل مل کے عمل کریں گے, ختم نبوت کی چوکی داری کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. نموذج صحابہ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے, کہو انشاءاللہ. ملک پاکستان کی بقا کے لیے سب کچھ کریں گے. آج میرے عزیزو جو خودکش حملہ ہوا, اللہ اکبر, جتنے پولیس لائن کے محکمے میں جتنے شہید ہوئے, خدا کی قسم دینی مدارس والوں کا ایسے شدت پسندوں سے, ایسے دہشت گردوں سے کوئی ٹوپی پگڑی والے کا تعلق نہیں ہے. ہم مذمت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو وردی والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں, جو سول وردی والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں, جو شلوار قمیض والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں. اللہ کی قسم قصور داڑھی والوں کا نہیں ہے, قصور پگڑی والوں کا نہیں ہے. کوئی پگڑی داڑھی والوں میں گھسا ہوا ہے جس نے جھوٹا پگڑی کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. جو چلے گئے انشاءاللہ ابھی ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی, زخمیوں کی اللہ اکبر صحت یابی کی دعا ہوگی, ملک پاکستان کی بقا کی دعا ہوگی. پشتون بھی ہمارے, سندھی بھی ہمارے, بلوچی بھی ہمارے, سرائکی بھی ہمارے, پنجابی بھی ہمارے, اردو بھی ہمارے, پٹھان بھی ہمارے. مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے. مولانا
مولا جمشید رحمت اللہ علیہ منبر پہ بیٹھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں جمشید کا عقیدہ سن لو، ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ جب یہ جذبہ منبر سے اٹھے گا، یہ آواز اٹھے گی تو اللہ کا قرآن بھی گھر میں آئے گا، نماز کا مصلی بھی ہمارے گھر میں نظر آئے گا۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میرے عزیزو تبلیغ کا کام بھی ہماری ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا پیغام لے کے جانا ہے، ہر گھر میں جانا ہے، گھر گھر میں جانا ہے۔ اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر نبی والی محنت لے کے جانا ہے۔ مجھے حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، حاجی صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے جس نے کلمہ پڑھا وہ دکان والا بعد میں، مکان والا بعد میں، وہ فیکٹری والا بعد میں، پہلے نبی کے کام والا۔ اے لوگوں ہم نے کلمہ پڑھا، ذرا اللہ کو کلمہ پڑھ کے سنا دو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی نسبت سے ہمارا تعلق اللہ سے، مصطفیٰ سے بن گیا۔ اب بتاؤ ہم دکان والے نہیں، ہم نبی کے کام والے۔ ہم کون ہیں؟ نبی کے دور سے کون ہے؟ نبی کے کام والے۔ ہم کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ یہ کام کب تک کرنا ہے؟ بڑھاپے میں، جوانی میں، بچپن میں نہیں، فرمایا مرتے دم تک کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہو جب انشاءاللہ پوری دنیا میں دعوت والے کام کو لے کے جائیں گے، ہر کچے پکے مکان میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی تیار ہوں، دین کے تقاضے پورے ہو جائیں میرے سے، آپ بھی سارے تیار ہو؟ 4 مہینے کا کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور جن کے 4 مہینے لگ گئے، ملکوں میں جماعت لے کے کون جائے گا؟ پوری جماعت لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آج ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دو چندہ مولی مجیب الرحمان کا، اللہ اکبر۔ آپ اپنے اوقات اللہ کے راستے میں دو۔ جمعرات کس نے دیکھی؟ بدھ کس نے دیکھی؟ منگل کس نے دیکھا؟